رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه باز از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ رمضان شریف کی آمد ہے اور شعبان شریف کی آج 28 تاریخ ہے۔ شعبان شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے ارشاد فرمایا، محبوب آپ نے ان لوگوں کو تبلیغ کی، آپ نے دین اسلام کی خاطر بڑی بڑی مشکلات کو اٹھایا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ آپ لوگ تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، میرے محبوب نے آ کے آپ کو بچا لیا، میرے محبوب نے آپ کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ آپ ان کو کہیں کہ میں آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ میں نہیں طلب کرتا۔ کل محبوب آپ کہہ دیں لا اسألکم، میں آپ سے سوال نہیں کرتا، میں آپ سے کچھ مانگتا نہیں۔ قل لا اسألکم علیہ، لیکن اجرن الا المودۃ فی القربی، اس تبلیغ کا میں نے آپ سے اجر تو طلب نہیں کرنا، لیکن جو میرے اقربا ہیں ان کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی مودت ضروری ہے۔ ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ اب مثال کے طور پہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ جب دل کسی کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ جب اس کے اندر شدت آ جائے تو پھر اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ مودت وہ ہے کہ جو مچھلی پانی کے ساتھ مودت کرتی ہے، یعنی مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر پھینک دو، اس کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اہل بیت کی محبت کے بغیر وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس طرح اہل بیت کے ساتھ، پنجتن پاک کے ساتھ مودت کرو جس طرح مچھلی پانی کے ساتھ کرتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا مقام وراء الورا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کوئی عام ماحول میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جملہ ارشاد نہیں فرمایا، ایسے ماحول میں جملہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جب لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا فخر محسوس کرتے تھے، اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا، فرمایا اس نے مجھ کو راضی کر لیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 41 سال ہوئی تو آپ کی صاحبزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے آپ کی بیٹی کی پیدائش ہوئی، لیکن امام جوزی نے جو لکھا، امام جوزی کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اس دنیا میں تشریف لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا پیار فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی شفقت فرمائی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے کے جاتے تو آپ اپنے والد گرامی کے استقبال کے لیے اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاتی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھ مبارک پہ بوسہ دیتی، اور اپنی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا کرتی تھی۔ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے محبوب آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، اور اپنی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی ذکر کسی دنیا دار کا ذکر نہیں ہے، یہ دنیا دار ختم ہو جائیں گے، ان دنیا داروں کا ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے رب نے آپ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ جتنی بھی جنتی عورتوں کی سرداری ہے وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہے۔ صرف جنت نہیں، جنتیوں کی سرداری آپ کے پاس ہے، جیسے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ ایسا ذکر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر ذکر کر رہا ہوں، آپ اگر یہ ذکر سماعت کر رہے ہیں، تو ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ یہی ذکر میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں کہ کون ذکر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام
عبادت کے اندر مصروف تھے۔ آپ کا سر مبارک سجدے کی حالت میں ہے، سجدے میں ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک۔ ابو جہل بدبخت جو ہے، کفار بیٹھے ہیں، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں مقام پہ ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ کون ہے جو وہاں جا کے اوجری کو اٹھا کے لے آئے اور محمد کی پشت پہ رکھ دے۔ ایک کافر اٹھا، اس مقام پہ پہنچا جہاں کے اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا، وہاں سے اس اوجری کو اٹھایا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ رکھ دیا۔ اب اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب دنیا میں موجود نہیں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ کسی نے جا کے دروازے پر اتنا کہا کہ اے فاطمہ، آپ کے والد گرامی کا سر مبارک سجدے کی حالت میں ہے، اور کفار نے گندی اوجری معاذ اللہ اٹھا کے آپ کے والد کی پشت پہ رکھ دی ہے۔ آپ فرماتی ہیں وہ پہلا دن تھا میری زندگی کا جب میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ میں نے پردہ کیا، پردہ کرنے کے بعد میں وہاں پر پہنچی حرم پاک میں جہاں پہ میرے والد گرامی سجدے کی حالت میں ہیں اور پشت کے اوپر اوجری پڑی ہوئی ہے، اور آپ اپنے ننھے ننھے ہاتھ مبارک ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے اوجری کو دور کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک کو پکڑا۔ اب چھوٹی بچی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ ایک کنویں کے اوپر لے گئیں اور کنویں پہ خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ کنویں سے پانی کو نکالا، پانی نکالنے کے بعد اپنے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں پہ پانی کو ڈالا، واللیل کی زلفوں کو صاف کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو صاف کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی عمر تو چھوٹی تھی، لیکن آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ کے اتنا بڑا تھا کہ اماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب گھر میں تشریف لاتے آپ دروازے پہ دستک دے کے رک جایا کرتے تھے، فاطمہ دوڑ کے جاتی اور اپنے والد گرامی کی انگلی مبارک کو پکڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں آ کے بٹھایا کرتی تھی۔ اگر اللہ کے محبوب نے ایک مرتبہ دروازے پہ دستک دی، آپ نہیں گئیں، سرکار دوسری مرتبہ دستک دیتے۔ اللہ کے محبوب اس وقت تک دروازے پہ کھڑے رہتے تھے جب تک آپ کی بیٹی دروازے پہ جا کے آپ کو انگلی مبارک سے پکڑ کے گھر کے اندر داخل نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب دروازے پہ انتظار میں اپنی بیٹی کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام زرقانی نے اس کو لکھا۔ امام زرقانی کہتے ہیں کہ آپ اگر مجھ سے پوچھو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل کیوں ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ ابو جہل بدبخت نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو تھپڑ مارا۔ جب اس بدبخت نے تھپڑ مارا تو آپ نے گھر کے اندر آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، ابا جان
آج اس بدبخت نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی جاؤ ابو سفیان کو جا کے بتاؤ۔ جب آپ نے جا کے بتایا تو ابو سفیان، اس وقت آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے ہاتھ پکڑ کے آپ نے کہا فاطمہ آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مارو۔ آپ نے تھپڑ نہیں مارا، پھر کہا، پھر آپ نے تھپڑ نہیں مارا۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے جواب دیا کہ اے ابو سفیان، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا، ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ وہ جو محبت تھی ابو سفیان کی خاتون جنت کے ساتھ، اللہ نے اس کا صلہ دے دیا کہ ابو سفیان اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سچے باپ کی سچی بیٹی، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں جتنا میں نے خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا چلنے میں، پھرنے میں، گفتگو کرنے میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی مشابہت تھی، فرماتی ہیں اتنا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ اے مومنوں کی ماں، آپ یہ فرمائیں کہ اللہ کے محبوب عورتوں میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ پیار کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کرتے تھے۔ سوالی نے پھر سوال کیا کہ اے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کے محبوب مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن کے ساتھ اللہ کے محبوب مردوں میں سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے یہ واقعہ سن کر کہ آپ نے اتنی فاقہ کشی کی، اتنا آپ نے بھوک کو کاٹا آسان الفاظ میں، کہ 15 دن آپ کے گھر آگ نہیں جلتی تھی۔ حسنین کریمین بھوک کی وجہ سے مرجھا جاتے تھے۔ ایک دن عرض کی ابا جان یہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، بھوک مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو جنت سے آپ پھل اپنی بیٹی کے گھر پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں، اپنا ہاتھ مبارک اپنی بیٹی کی پشت پہ پھیرا، فرمایا فاطمہ آج کے بعد بھوک آپ کو نہیں ستائے گی۔ امام باؤ نے اپنی کتاب عین الفقر کے اندر لکھا ہے کہ دین اور دنیا یہ دو سوکھنے ہیں، اگر آپ دین رکھو گے تو پھر آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی، اگر آپ دنیا رکھو گے تو دین آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ کہ جب خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 15 دن گزر گئے، آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کھڑی ہوتی ہیں اور گر جاتی ہیں، آپ کھڑی ہوتی ہیں پھر گر جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دل کرتا ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کروں، لیکن جسم میں اتنی طاقت نہیں۔ فرمایا فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فقیری برداشت نہیں ہوتی۔ اب جو مصلح پڑا تھا سرکار نے فرمایا فاطمہ یہ مصلح اٹھاؤ۔ جب آپ نے مصلح کو اٹھایا، اس مصلح کے نیچے جو زمین کا ٹکڑا تھا
وہ سارے کا سارا سونے کا بن گیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ دنیا ہے، ہم اشارہ کریں تو یہ زمین سونے کی بن جاتی ہے، لیکن ہم نے اس دنیا کو ترجیح نہیں دینی، ہم نے قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرانی۔ خاتون جنت کے اتنے احسانات ہیں اس امت کے اوپر، یہ امت ساری زندگی بدلہ چکانے کی کوشش کرے تو بدلہ نہیں چکا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لائے اور آپ اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ گئے، پریشان ہیں۔ آپ نے پوچھا اے علی کیا وجہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ جواب دیا فاطمہ آج میرے بھائی عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب کی دعوت کی ہے اور سرکار کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دعوت اپنے گھر میں کی ہے، تو میرا دل بھی کرتا ہے کاش میرے پاس اتنا ہوتا کہ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اپنے گھر میں کرتا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دعوت اپنے گھر کرتا۔ آپ نے فرمایا علی اٹھو، جا کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے دعوت دے آؤ۔ مولا علی نے فرمایا فاطمہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا اور دعوت دے آؤ؟ آپ نے فرمایا علی دعوت دینا تیرا کام ہے، انتظام کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر، عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آج شام کا کھانا آپ کا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا میرے گھر میں ہے۔ ادھر خاتون جنت نے مصلی بچھا دیا، خالی ہانڈیا کو چولہے کے اوپر رکھ کے سر سجدے میں رکھ کے دعا کی یا اللہ میرا اتنا ہی کام تھا جو میں نے کر دیا ہے، دعوت دینا میرا کام تھا، آگے انتظام کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل، عرض کی یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو چھوڑو، جنت میں جاؤ اور جنتی کھانا لے کے مولا علی کے گھر میں جاؤ، جو خاتون جنت نے خالی ہانڈیا کو چولہے پہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر جنتی کھانا آپ جا کے ڈال کے جبریل امین آتے ہیں، جنتی کھانا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر پہنچاتے ہیں۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے آئے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لے آئے، دسترخوان مولا مشرق و شاہ کے گھر بچھ گیا، صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا جب غلام بیٹھے ہوں گے اور اللہ کے محبوب اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ جنہوں نے فقیری کو پڑھا، آستان عالیہ گولڈا شریف غوثیہ مہریہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لنگر اپنے ہاتھ کے ساتھ خود تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ اسٹیشن پہ جا کے چیک کرتے تھے کہ کہیں کسی تانگے والے نے میرے مریدوں سے کرایہ زیادہ تو نہیں لیا۔ آپ نے بسترے رکھے ہوئے تھے، اہتمام کیا تھا۔ وہ پنجابی ایسے نے میرے بیلی اے میرے سنگی آنے نا تو انہاں تکلیف ہوندی، انہاں رات بھی رہنا پہ ویندا تاکہ انہاں تکلیف نہ ہوئے۔ جنہوں نے فقیری کو پڑھا، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 70% فقیری یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، کہ 100 میں سے 70% فقیری اللہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو دو جو مستحق ہیں، ان کو بھی جو نہیں مستحق۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بات سمجھ آئی کہ جو مستحق ہیں ان کو دیا جائے، جو نہیں مستحق ان کو کیسے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ دینے پہ آتا ہے ان کو بھی دیتا ہے جو مستحق ہوتے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں مستحق ہوتے ہیں۔ اگر اس پہ آئیں تو میں اور آپ اس کی اتنی ناشکری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک لقمہ بھی نہ دے، ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دے، اور ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔
کافر اب اللہ کو مانتا تو نہیں ہے لیکن اللہ رزق اس کو بھی دے رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تقسیم فرما رہے ہیں، فتبسم رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب کیا وجہ ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا غلاموں یہ علی کے گھر جو کھانا کھا رہے ہو میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ یہ دنیا کا کھانا نہیں ہے، یہ جنتی کھانا کھا رہے ہو۔ اب جب تمام صحابہ کھانا کھا کے آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب اللہ کے محبوب اپنے گھر مبارک سے چلے تھے، ایک قدم رکھا آپ نے گنتی کی، دوسرا رکھا پھر گنتی کی، تیسرا رکھا پھر گنتی کی۔ سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرمایا عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کی اللہ کے محبوب آپ کے یہ قدمین کی میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں کہ جتنے بنیں گے نا ہر ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو میں آزاد کروں گا۔ جتنے سرکار کے قدم مبارک اپنے گھر سے لے کے عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک بنے تھے، آپ نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ ادھر جب سب نے کھانا کھا لیا تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے پھر مصلی بچھا دیا، پھر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا، عرض کی یا باری تعالیٰ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرمایہ دار تھے، ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنا سرمایہ نہیں کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کر سکیں۔ اللہ نے پھر فرمایا جبریل عرض کی یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر جاؤ اور میرا سلام عرض کرو، سلام عرض کرنے کے بعد پھر میرا پیغام دو کہ اے میرے محبوب آپ کے گھر سے لے کے مولا علی کے گھر تک جتنے آپ کے قدمین بنے ہیں میں نے ہر ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار وہ آپ کی گناہگار امت کے جہنمی لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، میں نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے مائی صاحبہ کے احسان اس امت پہ، اور یہ امت آج ان کا ذکر کیا جائے، ان کا ذکر سنا جائے، اس امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ظہر کی نماز کے بعد امام حسن پیدا ہوئے اور عصر کی نماز آپ نے مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ کے اندر ادا کی۔ یہ اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، قریش کی چند عورتیں آئیں، عرض کرتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاندان میں ایک شادی ہے اور ہم چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ہماری شادی کے اندر شریک ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ٹھیک ہے، میری بیٹی آپ کی شادی کے اندر شرکت کرے گی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی اس طرح قریش کی چند عورتیں آئی تھیں میرے پاس اور میں نے ہاں کر دی کہ آپ کی شادی کے اندر میری بیٹی فاطمہ شرکت کرے گی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی ابا جان آج میری والدہ موجود نہیں ہے اور میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، اگر اس حال میں شرکت کرتی ہوں تو وہ صرف میرا مذاق نہیں اڑائیں گے بلکہ آپ کی شریعت کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ ابھی یہ ڈسکس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو کہو کہ اپنی بیٹی کو کہو کہ انہی کپڑوں کے اندر آپ نے ان کی شادی کے اندر شرکت کرنی ہے، پھر آگے میری قدرت دیکھنا کہ میں ان کو نظارہ کیا دکھاتا ہوں۔ اللہ بھی کئی بندے ستے پکھے لگے سواں ویسے نیندر آ گئی، کوئی بندہ سجا کھبا سہ مجھے پیچھا کسے ہیں خود ماری کرو بھائی آؤ جاگو۔ مجھے کبھی سویا ہوا آپ نے دیکھا ہے کسی محفل پہ، کسی تقریر میں، تراویحوں میں، نماز میں؟
جا کے رہو، سبحان اللہ، اونچی آواز نہ لاکھو۔ فرمایا محبوب اپنی بیٹی کو انہی کپڑوں میں بھیجیں شادی پہ، پھر دیکھیں کہ میری قدرت کیا تماشا دکھاتی ہے۔ انہی کپڑوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں بھائی، استانِ عالیہ غوثیہ میریہ گولڈا شریف پیر میری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جس استانے کے مرید تھے وہ سیال شریف تھا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، دو باتیں عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں سادات کا احترام بتایا کہ سید کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ نہ آکھنا یارا، روزہ سواڑا اگلے جمعے اسی سے پریشان، تسی ہن پہلے ہی تھکے پے ہو، تساں وہ آج تو روٹی کھا کے آئے ہو نا، کوئی نہیں آڈا مسئلہ یار، روزوں میں زیادہ ذکر مزہ کرتا ہے روزہ رکھ کے کرنے کا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی جو سید تھے، آل رسول تھے، بڑے بڑے علماء بھی آپ کے ساتھ تھے، خلیفے بھی تھے۔ تو امام سے ایک ایسی غلطی ہو گئی نا کہ نماز نہیں ہوئی۔ اور جب امام نے سلام پھیرا دائیں طرف اور بائیں طرف، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام، وہ سارے مولوی سارے علماء آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی موجودگی کے اندر ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جب دیکھا نا خواجہ صاحب کی طرف تو آپ نے فرمایا کہ سمجھتے میں بھی گیا کہ کوئی نہیں ہوئی، لیکن یہ صرف امام نہیں ہیں، یہ سید ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ میں الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں، میں الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں کہ کس طرح ان کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب ہوئے نا تو قریب ہو کے فرمایا سید بادشاہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا تو بڑا مزہ آیا ہے، تو آپ مہربانی کرو ایک بار نماز اور پڑھا دو۔ تو وہ مسکرائے، کہنے لگے شک تو مجھے بھی تھا کہ نہیں ہوئی، تو میں انتظار میں تھا کوئی تصدیق کرے تو دوبارہ میں نماز پڑھاؤں۔ کچھ واڈے میں نے جو حضرت کیا کھا وہ تو ہی دروازے کا مولوی صاحب کوئی نہ نہیں ہوئی، اس طرح ہی سی نا، لیکن وہ بڑے لوگ تھے، بڑا لوگ، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بڑے ہوتے ہیں۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدارت فرما رہے تھے کہ نعت خوان کہنے لگا کہ اب میں بی بی صاحبہ کی منقبت پیش کرنے لگا ہوں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ آپ نے نعت خوان کو روک دیا، فرمایا ایک منٹ یار رک جا۔ نعت خوان رک گیا۔ آپ نے مجمع والوں کو کہا کہ اس طرح کرو کہ میں بھی وضو تازہ کرتا ہوں، آپ بھی سارے وضو تازہ کرو، کیونکہ یہ نعت خوان بی بی صاحب کی منقبت پیش کرنے لگا ہے۔ سب نے وضو تازہ کیا۔ آپ نے فرمایا اگلی بات کا بھی خیال کرنا، جب یہ پڑھے گا نا تو جب نام لے گا خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس وقت آپ نے اوپر نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے سروں کو بھی جھکا لینا ہے، اپنے دلوں کو بھی جھکا لینا ہے۔ اس وجہ سے کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جب میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گزر ہوگا، اللہ فرمائے گا نبیوں رسولوں غوث قطب ابدال تمام محشر والوں نگاہوں کو جھکا لو، میرے محبوب کی بیٹی کا گزر ہو رہا۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ صرف آپ کا تنہا گزر نہیں ہوگا، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 70,000 حوریں آپ کے ساتھ ہوگیں اور خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے جھرمٹ میں جنت میں داخل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا وہ حکم قیامت کو ہوگا، لیکن آج مجمع والوں جب بی بی صاحبہ کا ذکر ہو تو آپ اپنے سروں کو جھکا لو، اوپر نہیں اٹھانا۔ یہ ہے ان کا ذکر بھائی، یہ ہے ان کا مقام جو اللہ نے ان کو مقام دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی رب نے فرمایا کہ انہی کپڑوں میں جاؤ جن کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آپ جب گئیں، آپ قریش کی عورتوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا نا کہ ہم مذاق اڑائیں گی، ہمارے بڑے کپڑے ہیں، ہمارا بڑا زیور ہے۔ آج فاطمہ معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنی غریبی پہ شرمندگی محسوس کرے گی،
لیکن اللہ کی شان دیکھو، جب خاتون جنت گئیں، قریب ہوئیں ابھی، وہ ساری کی ساری قریشی عورتوں کی سردار عورتیں استقبال کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے حوریں ہیں اور نور ہے، اور ایسا نور انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جب انہوں نے آپ کی اس شان کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی یہ حکمت تھی کہ میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ شرکت کرو، کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ میں نے جمعے پہ یہ بات کہی تھی اور مجھے بندہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ یہ قصہ کہانی سناتے ہیں، تو میں نے کہا میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ وہاں پر ہی کہہ دیجیے کریں مولوی صاحب یہ کہاں لکھا ہے، تو میں اس جواب کا گفتگو کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو جمعہ پڑھ کے میں چلا نہیں جاتا، پھر عصر مغرب باقی نمازوں پہ میں ادھر ہوتا ہوں۔ آپ کا حق بنتا ہے سوال کرنا، ہمارا حق بنتا ہے جواب دینا۔ میں قرآن پاک کی تفسیر روح البیان کا حوالہ دے رہا ہوں، کوئی اخبار پہ نہیں لکھا، کوئی فیس بک پہ دیکھا وہ پڑھ کے آپ کو نہیں سنا رہا۔ قرآن پاک کی تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہر نبی، رسول، غوث، قطب، ابدال، جتنے ولی آئے، جتنے آئیں گے، سب کی روح اسرائیل نے قبض کی اور قبض کرے گا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جب اسرائیل آنے لگا تو آپ نے عرض کی یا باری تعالیٰ میرے لیے اسرائیل بھی غیر محرم ہے، میری روح اسرائیل قبض نہ کرے، یا اللہ تو خود قبض کر۔ یہ مائی صاحبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ آپ کی ہستی ہے کہ اللہ نے روح قبض کی ہے۔ اب کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قوم نے کہا صالح علیہ السلام کو کہ یہ پتھر ہے سامنے، اس پتھر سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی بھی وہ ہو جو حاملہ ہو، ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ اب آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی پتھر نے کسی چیز کو جنم دیا ہو؟ نہیں دیکھا نا، لیکن 12 سے بارے میں موجود ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ڈیمانڈ رکھی تو اللہ نے فرمایا میرے نبی تیرا کیا جانا ہے، تو اشارہ کر دے تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اونٹنی بھی نکل آئے گی اور اونٹنی بھی وہ ہوگی جو حاملہ ہوگی۔ قرآن پاک میں موجود ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اس طرح ہی ہے۔ اب 16 سے 12 سورہ مریم میں دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب کوئی کہے کہ باپ کے بغیر کیسے اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ تو ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، آپ کہتے ہو باپ کے بغیر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ جیسے چاہے ایسے کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی شادی ہوئی ہجرت کے دوسرے سال، امام یوسف بن اسماعیل لبانی نے لکھا کہ ہجرت کے دوسرے سال جب اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی کی شادی کی مولا علی کے ساتھ، تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے پیغام دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ علی کے ساتھ کر دو، اور فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے مرد کے ساتھ کیا ہے جو اس سے کوئی اور مجھے افضل نظر ہی نہیں آیا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر آنا جانا تھا، تو مولا علی کو مکان بھی کرائے کا تھا، اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ جو سرکار نے جہیز دیا ہے نا وہ کیا تھا؟ چکی تھی نا، اے مصلی، قرآن پاک، پوزا، ایک مشکیزہ۔ تو بی بی صاحبہ ام ایمن فرماتی ہیں کہ سرکار نے مجھے فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو دوپہر کا ٹائم تھا، بڑی گرمی تھی، فرمایا ام ایمن جاؤ نا ذرا میری بیٹی کا پتہ کر کے تو آؤ۔ آپ فرماتی ہے میں دروازے پہ گئی تو خدا کی قسم دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا۔ بی بی صاحب آرام فرما رہی تھی، ایک طرف آپ کی چکی پڑی ہوئی تھی اور ایک طرف جھولا تھا جس میں حسن و حسین لیٹے ہوئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جھولا بھی خود بخود چل رہا تھا اور چکی بھی خود بخود چل رہی تھی۔ تو سنا آپ کو سبحان اللہ میں اوکے سواڑے کو بھیک منگنی یارا کیوں سبحان اللہ دی بھیک بھی میں سواڑے کو منگنی ہے لے بیعت ذکر کر کے بھی ہے۔
چکی خود بخود چل رہی ہے اور جھولا بھی خود ہی. تو میں واپس آ کے عرض کی اللہ کے محبوب میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی آرام فرما رہی ہے اور جھولا بھی خود بخود چل رہا ہے اور چکی بھی. اللہ کے محبوب نے فرمایا ام ایمن تو جانتی نہیں کہ یہ میری بڑی لاڈلی شہزادی ہے. جھولا خود نہیں چل رہا، جبریل چلا رہا تھا، اور چکی خود نہیں چل رہی، اللہ کے فرشتے چلا رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب مجھے بتاؤ کہ جن کا یہ مقام ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا نا، ایک تو میں عرض کرتا کہ امی جان میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتا ہوں. مجھے کئی بار والدہ بھی کہتی اور کئی بار میں نے بھی عرض کی، لیکن جب میری والدہ راضی ہو گئی کہ بیٹا حسن آؤ میرے پاس، دسترخوان پہ بیٹھ کے ماں اور بیٹا کھانا کھاتے ہیں، تو پھر میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا امی جان میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. پھر فرمایا بیٹا حسن آؤ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، میں نے پھر انکار کر دیا امی جان یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا بیٹا حسن پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کبھی کھائیں گے بیٹھ کے اکٹھا کھانا، اب مانتے نہیں ہو. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے امی جان اس کی وجہ یہ ہے جب دسترخوان پہ کھانا پڑا ہوگا نا، آپ ایک لقمہ اٹھائیں گی، اس کے بعد آپ کا خیال ہوگا کہ میں یہ اٹھاؤں گی، تو اس لقمے کی طرف کہیں میرا ہاتھ نہ بڑھ جائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے والدین کے بے ادبوں کی صف پہ کھڑا نہ کر دے. اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ کھانا بیٹھ کے نہیں کھاتا. اور بھائی ہم تو ساری زندگی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ادب کرو، ان ہستیوں کا احترام کرو، اینچی ٹیپ لے کے یہ دیکھو اس کا مقام کتنا ہے اس کا کتنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو مصلے پہ دیکھا ساری رات، دن کو چکی چلاتی تھی، اور فرشتوں نے ہمیشہ تو نہیں چلائی نا، وہ تو ایک شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کے ہاتھ مبارک پہ چھالے پڑ گئے. سرکار ایک جنگ سے واپس آئے غزوے سے، تو مولا علی کہنے لگے فاطمہ پتہ چلا کہ بڑے بڑے غلام آئے ہیں مال غنیمت میں، تو آپ جاؤ نا ایک غلام لے آؤ جو ہماری خدمت کرے. میں کنویں سے پانی نکال کے میرے سینے میں درد ہوتا ہے، اور آپ کے ہاتھ مبارک پہ چھالے پڑ گئے ہیں. آپ جب حاضر ہوئی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی کیوں حاضر ہوئی ہیں؟ آج کی ابا جان بڑے بڑے غلام آئے ہیں مال غنیمت میں، ایک ہمیں دے دو جو ہمیں کام کاج کریں گے، ہاتھ بٹائیں گے. سرکار نے دو ارشاد فرمائے. ایک فرمایا کہ میری بیٹی یہ اصحاب صفہ جن لوگوں نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے نا، آپ میں اکثر لوگ بیٹھے ہیں جن لوگوں نے آپ نے حج اور عمرہ کیا ہے، تو وہ جو اصحاب صفہ چبوترا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، دیکھا ہے نا آپ نے. وہ اصحاب صفہ چبوترا کیا تھا؟ وہ 70 صحابہ کرام تھے جن کا کچھ بھی نہیں تھا، ان کا لباس بھی نہیں پورا ہوتا تھا، وہ وہاں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کے محبوب کے پاس دین کا علم حاصل کرتے تھے. سرکار نے فرمایا بیٹی یہ 70 طالب علم ہیں دین کے، یہ بیٹھے ہیں، اور ان کو چھوڑ کے غلام میں آپ کو دے دوں یہ نہیں ہو سکتا. غلاموں کو میں بیچوں گا، نمبر 1 جو مجھے پیسہ ملے گا ان دین کے طالب علموں پہ میں لگاؤں گا، اور نمبر 2 جو پیسہ میرے پاس بچے گا اس جنگ میں جو میرے غلام شہید ہوئے ہیں ان کے جو ورثاء ہیں ان کا میں وظیفہ مقرر کروں گا. اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی اس سے بہتر چیز میں آپ کو دیتا ہوں. وہ کیا کہ 33 مرتبہ پڑھا کرو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اس وجہ سے اس تسبیح کو کہا جاتا ہے تسبیح فاطمہ. اے جڑے پڑھ رہے ہو نا یہ لمبیاں لمبیاں تسبیحاں، میں نے نفی نہ کر رہا بس میرے تک کوئی فتویٰ لا دیو. تو آج کل دووی بھی آ گئی الیکٹرک کتنا ہو گیا بٹن، انہوں لوگوں نے انگلی پائی ہوندی نا تو نال ہی دبا رہے ہوتے ہیں. میں نفی نہیں کر رہا، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن جو میں نے پڑھا ہے یہ انگلیوں پہ آپ دیکھیں تسبیح بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اے 3 3 3 3 ایک بار پڑھی کتنا ہو گیا 15، پھر پڑھیا پھر ہو گیا 15 3 ہو گیا، پھر ایک بار ایک انگلی سے پڑھا کتنا ہو گیا 33 پورا ہو گیا. یہ بنائی ہے اللہ نے تسبیح آپ کی انگلیوں پہ.
ایک بندہ انگلی پہ پڑھتا ہے، ایک بندہ وہ تسبیح منکے والی پڑھتا ہے، الیکٹرک پڑھتا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ میں فرق صرف بتا رہا ہوں۔ جو بندہ انگلیوں پہ تسبیح پڑھتا ہے، جب وہ بندہ دنیا سے جائے گا اس کی قبر کے اندر اللہ انگلیوں کو روشن کر دے گا۔ اے اتھا ہی رہے ویسے نے منکڑے والی تو دوئی بھی سلاں والی بھی، ہوں سواڑی مرضی او پڑھنی یا اے پڑھنی، میں نفی نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کوئی گناہ ہے، کوئی جائز نہیں ہے، آپ پڑھیں۔ جن کو یاد نہیں رہتا وظیفہ ہے، چلو یار آپ کا سلسلہ ہے، لیکن اگر ہو سکے تو اس تسبیح کو آپ انگلیوں پہ پڑھیں۔ جب میں اور آپ قبر کے کنارے سارے چھوڑ جاتے ہیں، آواز آتی ہے یار آخری پڑی رہ گئی، بابر دی چادر بھی چک لو، پلہ بھی چک، اس طرح ہی ہونا نا۔ وہ اگلے دن میں جنازہ تھا تو لوگ کہنے لگے قاری صاحب پلہ بچ ہی رہ گیا، میں کہا یار آئے ساری زندگی سواں بابا کھلا گیا ہوں، پلہ پھر کے کر سو، پڑیاں مار جی چھوڑیاں جان دو۔ کیا خیال ہے؟ یہ میرے ساتھ بھی اس طرح ہوگا، آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا کہ آواز